السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے کی سعودیہ میں نوکری تھی۔ بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی تو مجھے اپنی بہو زہر لگنے لگی۔ شادی کے 1 ماہ کے بعد بیٹے کے جاتے ہی میری بہو حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے زہر تھا، اس لیے میں اس سے اولاد نہیں چاہتی تھی۔ چپکے سے اسے حمل ضائع کرنے کی دوا دی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ 9 ماہ گزر گئے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی ڈلیوری دائی سے کروائی۔ بچہ تو بچ گیا لیکن بہو نہ بچ سکی۔ بیٹے کو پتہ چلا تو وہ خوب رویا۔ 1 سال کے بعد آیا تو سیدھا بہو کی قبر پر پہنچ گیا۔ سب کے ہوش فنا ہو گئے کیونکہ اس کی قبر تو غائب۔ جب میرے بیٹے کو اس بات کی خبر ملی کہ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے دوران ہی مر گئی تھی تو وہ یہ صدمہ برداشت ہی نہیں کر پایا تھا، اور وہ جو ہر چھٹی پر مجھ سے ملنے پاکستان آتا تھا، اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور میں بھی خوش ہو گئی تھی کہ پہلی بار مجھے اپنے بیٹے کے پاکستان نہ آنے پر دل سے خوشی ہوئی تھی، اور مجھے وقت مل گیا تھا کہ میں اس کی بیوی کا کوئی بندوبست کر سکتی۔ میں نے اس دائی کو منہ مانگی رقم دی تاکہ وہ میرے بیٹے کی بیوی کی لاش کو ٹھکانے لگا سکتی۔ میں اپنے بیٹے کی اولاد کو پا کر بے حد خوش تھی۔ اوپر سے اس لڑکی کی موت نے میری خوشی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں طے کر چکی تھی کہ جب میرا بیٹا پاکستان مجھ سے ملنے آئے گا تو میں اس کو دوسری شادی کے لیے منا ہی لوں گی، کیونکہ میری گود میں جو بچہ تھا وہ تو معصوم تھا اور اس کو ماں کی ضرورت تھی۔ جب 1 سال کے بعد میرا بیٹا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کی اولاد کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا اور اس کو دوسری شادی کے لیے منا ہی لیا۔ تب میرا بیٹا مجھے کہنے لگا تھا کہ وہ ایک آخری بار اپنی بیوی کی قبر پر جانا چاہتا ہے، اور میں نے بھی اس کو خوشی خوشی جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ وہ منحوس لڑکی مر گئی تھی اور میرے بیٹے کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ مگر جب ہم اس کی قبر پر گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ میرا نام رشیدہ امتیاز ہے اور میرا تعلق بلوچستان کے ضلع چترال سے ہے۔ میرا بیٹا اس وقت صرف 3 سال کا تھا جب میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر سعودی عرب کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں انجینئر تھا۔ ہر مہینے تنخواہ آتی تھی تو میرے دل میں شکر اور سکون اتر آتا تھا۔ ہمارے بہت سے خواب تھے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے خواب جنہیں ہم نے مل جل کر دیکھا ہوا تھا، لیکن قسمت نے وہ خواب ادھورے چھوڑ دیے تھے۔ ایک دن سعودی عرب سے فون آیا تھا اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میرے لیے وہ صدمہ بہت گہرا تھا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری تھی۔ میرے شوہر نے جو کچھ بھی چھوڑا تھا میں نے وہ سب کچھ سنبھال کر رکھا تھا۔ ہم پر کوئی قرض نہ تھا، میرے پاس صرف سونے جیسے پیسے اور انمول یادیں تھیں۔ میرے پاس میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت میرا پیارا بیٹا نعمان تھا۔ میں نے اسے شہزادے کی طرح پالا پوسا تھا، اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی۔ اچھی تعلیم، بہترین کھلونے، بہترین کپڑے، میں نے اپنا ہر لمحہ اس پر نچھاور کیا تھا، کیونکہ وہی تو میرے جینے کی وجہ تھا۔ نعمان بڑا ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ میری طرح میں نے اسے ہمیشہ سکھایا تھا کہ عزت، محنت اور سچائی ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ چترال جیسے روایتی علاقوں میں تنہا عورت کا ہونا آسان نہیں تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ سال گزرتے چلے گئے اور نعمان ایک نوجوان بن گیا تھا۔ نعمان بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ابا کی طرح سعودی عرب میں جا کر ہی نوکری کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میرے شوہر نے اپنی ساری زندگی سعودی عرب میں ہی نوکری کر ڈالی تھی۔ اس لیے میرے بیٹے کو اس کمپنی میں بہت آسانی سے نوکری مل گئی تھی، جہاں پر پہلے اس کے باپ نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے خود سے دور بھیجا تھا، لیکن دل
ہر وقت اس کی فکر میں کھویا رہتا تھا۔ وہ 3 مہینے کے بعد چھٹی پر آتا اور مجھے گھنٹوں اپنی باتیں سناتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں رات کو سوچتی تھی کہ یہ وہی چھوٹا سا بچہ تھا جسے میں نے گود میں اٹھا کر لوریاں سنائی تھیں، اور آج وہ دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے لگ گیا تھا۔ میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جب میرا بیٹا بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تو صرف میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے پیاری سی دلہن کو رخصت کر کے گھر پر لے آؤں۔ اس لیے میں نے نعمان کو بتا دیا تھا کہ اس کے لیے ایک پیاری سی لڑکی کی تلاش شروع کر ڈالی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان چھٹی پر آتا ہے۔ اس میں میری کوشش تھی کہ میں ان 3 مہینوں میں اچھی سے لڑکی ڈھونڈ کر اس کا رشتہ طے کر دوں، اور جب وہ چھٹی پر پاکستان آئے تو اس کی شادی کر دوں۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو شہزادیوں والی زندگی دی تھی، ویسے ہی اس کے لیے کسی شہزادی کا رشتہ ڈھونڈتی جو میرے گھر کو بھی محل بنا دیتی۔ میرے پاس وقت کم تھا کیونکہ مجھے 3 مہینوں کے اندر اندر ہی اس کے لیے سب سے بہترین لڑکی کا انتخاب کرنا تھا۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر مجھے ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی عیب ہی نظر آتا تھا، جبکہ میرے بیٹے میں تو کوئی عیب ہی نہیں تھا۔ وہ تو میرا ہیرے جیسا بیٹا تھا۔ آخر کار مجھے شمائلہ پسند آ ہی گئی تھی۔ وہ میرے بیٹے کے برابر کی لڑکی تھی۔ شمائلہ کا تعلق ایک اونچے گھرانے سے تھا، اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں نے شمائلہ کے ساتھ نعمان کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور میری خواہش تھی کہ اب کی بار نعمان آئے تو میں اس کی دلہن کو بیاہ کر لے آؤں۔ مگر جب 3 مہینے گزر گئے تھے تو نعمان مجھے کہنے لگا کہ اس کو کچھ ضروری کام ہے، اس لیے وہ ابھی پاکستان نہیں آ سکے گا۔ مجھے نعمان کی بات سن کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی۔ ایسا تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چھٹی پر مجھ سے ملنے نہ آتا۔ پھر آخر اس کو ایسا کیا کام آ گیا تھا جو اس نے آنے سے منع کر دیا تھا؟ میں نے نعمان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر ایسا بھی کیا ضروری کام ہے جو وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا، مگر اس نے مجھے یہ کہہ کر بات کا رخ موڑ دیا کہ وہ کسی بہت ضروری کام میں مصروف ہے، اور جب وہ پاکستان آئے گا تب ہی مجھے اس بارے میں تفصیل سے بتا دے گا۔ میں نے شمائلہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا کہ نعمان اس دفعہ چھٹی پر پاکستان نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے۔ مجھے بھی کچھ وقت مل گیا تھا کہ میں شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑتی، لیکن میں اندر ہی اندر نعمان سے ناراض بھی تھی کہ آخر وہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری ناراضگی بہت جلد نفرت میں بدلنے والی ہے۔ جب نعمان چھٹی لے کر پاکستان آیا تو مجھے اس کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، مگر جب اس کے ساتھ ایک اونچے قد کی گوری چٹی لڑکی بھی گھر میں داخل ہوئی تو میں اس کو دیکھ کر چھٹک کر رہ گئی تھی۔ میرے چہرے پر حیرانی تھی، جبکہ نعمان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ مجھ سے بہت خوش ہو کر ملا۔ تب وہ مجھے اس لڑکی سے ملوانے لگا تھا۔ نعمان کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ وہ سمیرہ تھی، نعمان کی عرب بیوی۔ نعمان شادی کر چکا تھا، اور وہ بھی میری مرضی اور رضامندی جانے بغیر۔ مجھے نعمان کے اس قدم پر بے تحاشا غصہ آیا تھا، اور میں اس کی بیوی سے ملے بغیر الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس چلی گئی تھی، اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک عجیب قسم کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر نعمان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ جب اس نے اپنی پسند کی شادی کر ہی لی تھی تو وہ اپنی بیوی کو مجھ سے ملوانے کیوں لایا تھا؟ جب اس نے شادی کے اہم فیصلے میں مجھے شامل کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا تو اپنی بیوی کو مجھ سے ملوانے کے لیے ہی کیوں آیا تھا؟ تب میں سوچنے لگ گئی
کہ اب میں شمائلہ کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی، جن کو میں نے یہ آس امید دلائی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے آتے ہی شمائلہ کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آؤں گی۔ وہ بیچاری تو نعمان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے تو نعمان کی شادی پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں تو اس سے سخت ناراض ہو گئی تھی کہ آخر اس نے مجھے بتائے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا تھا۔ وہ لڑکی بھی مجھے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ میں بہت عرصے تک اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نعمان ہر روز میرے کمرے کے دروازے پر آتا تھا اور مجھے منانے کی کوشش کیا کرتا تھا، مگر میں نے اپنے لب سی سے لیے تھے۔ میں اس لڑکی کو کسی بھی صورت اپنی بہو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ شمائلہ کے گھر والے بار بار مجھ سے شادی کی تاریخ دینے کی باتیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر نعمان اس لڑکی کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر سکتا تھا تو میں بھی اس لڑکی کو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں سمیرہ کو ہر قیمت پر نعمان کی زندگی سے نکال کر ہی چین کا سانس لوں گی اور اپنی پسند کی لڑکی کو ہی اپنے گھر کی بہو بنا کر لاؤں گی۔ وہ لڑکی بے شک بہت خوبصورت تھی، مگر مجھے وہ زہر لگتی تھی۔ میں نے نعمان کے سامنے تو اسے قبول کر ہی لیا تھا، مگر میرے دل و دماغ میں اس کے لیے ہر لمحہ نفرتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ لڑکی سارا دن میری خدمت میں لگی رہتی اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھی، مگر میں اس سے سیدھے منہ تک بات تک نہ کرتی تھی، بلکہ میں تو جب بھی اس کلموہی کا چہرہ دیکھتی تھی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا بھی کیا تھا جو اس کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھ سے میرا سب سے بڑا حق چھین لیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ وہ تو بہت چھوٹا سا تھا کہ جب اس کا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اگر میں چاہتی تو دوسری شادی کر سکتی تھی، مگر میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، اور اس منحوس لڑکی کے لیے میرے بیٹے نے ہی مجھے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتائے بغیر ہی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی اور میرے اوپر زور زبردستی اس کو مسلط کر دیا تھا۔ 6 مہینے پاکستان رہ کر واپس چلا گیا تھا، مگر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا تھا۔ وہ بہت پیار سے مجھے کہنے لگا تھا کہ سمیرہ تو اس کے ساتھ سعودی عرب میں نوکری کرنا چاہتی تھی، مگر جب نعمان نے سمیرہ کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں اس کی ماں اکیلی ہے تو اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی تاکہ وہ پاکستان آ کر میری خدمت کر سکے۔ نعمان سمیرہ کو میرے حوالے کر کے واپس اپنے کام پر چلا گیا تھا، مگر مجھے تو وہ لڑکی کسی صورت قبول تھی ہی نہیں۔ میں جب بھی اس کو اپنے آس پاس دیکھتی تھی میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ ابھی نعمان کو گئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب سمیرہ نے میرے سر پر ایک اور بم پھوڑ ڈالا تھا کہ وہ حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے تو وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے بیٹے کے ساتھ اپنے تعلق کو اس موڑ تک لے جائے گی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ لڑکی جان بوجھ کر وہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ میں مجبور ہو جاؤں اور اس کے آگے جھک جاؤں یا شاید اسے قبول کر لوں، مگر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نہیں جھکوں گی۔ دن گزرتے چلے گئے اور سمیرہ کا چہرہ دن بدن کملتا چلا گیا۔ وہ چپ چاپ میرا ہر طعنہ برداشت کرتی رہی، ہر حکم مانتی تھی، لیکن کبھی شکایت نہ کرتی۔ جب سمیرہ پر میرے کسی بھی رویے کا اثر نہ ہوا تو میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس کے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالوں گی، اور اس کے بعد اس کا بھی کوئی بندوبست کر کے اس کو نعمان کی زندگی سے چلتا کر دوں گی۔ اس لیے میں نے چوری چپکے سے اس کے حمل کو ضائع کرنے کی دوائی پلا ڈالی، کیونکہ میں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کی اولاد کو پیدا کرے اور میرے گھر میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے۔ میں نے سمیرہ کو حمل ضائع کرنے کی دوائی پلا ڈالی اور اس کے بعد میں مطمئن ہو گئی تھی کہ اب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکے گی۔ سمیرہ کے آنے کے بعد
میں نے گھر کے سارے ملازموں کو بھی کام سے نکال دیا تھا، کیونکہ اگر سمیرہ کو بہو بننے کا اور گھر سنبھالنے کا اتنا ہی شوق تھا تو میں اس کا یہ شوق پورا کیوں نہ کرتی۔ میں نے سارے گھر کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر ڈال دی اور سارا دن اس کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتی تھی۔ وہ بیچاری میرے کسی بات پر بھی اف کیے بغیر سارے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ اگر میں نے اس کے لیے شمائلہ کو پسند نہ کیا ہوتا یا نعمان نے مجھ سے پوچھ کر یا مجھے بتا کر سمیرہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا تو شاید میں اس کو قبول بھی کر لیتی، اسے سر آنکھوں پر بٹھا دیتی، مگر مجھ سے یہ بات اب ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آخر میرے بیٹے نے اس لڑکی کی خاطر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ وہ جو ہر 3 مہینے کے بعد مجھ سے ملنے آتا تھا، اس نے سمیرہ کو ہی میرے مقابلے میں کیوں لا کر کھڑا کر دیا تھا؟ اس کے لیے وہ منحوس لڑکی اتنی اہم تھی کہ اس نے مجھ سے ہی ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں نے سمیرہ کے حمل کو ضائع کرنے کی جو دوائی پلائی تھی اس کا اثر ہو گیا تھا اور اس کا حمل گر گیا تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور مجھے اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا تھا جب 9 مہینے گزر گئے اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا۔ وہ تکلیف میں مجھے اپنی مدد کے لیے بلاتی رہی تھی، مگر میرا دل پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں ٹھان چکی تھی کہ میں اس کی کوئی بھی مدد نہیں کروں گی، بلکہ میرے تو دل سے یہی دعا نکل رہی تھی کہ اچھا ہی ہوتا تو وہ اپنے بچے کے ساتھ ہی مر جاتی اور میرے نعمان کی اس سے پکی پکی جان چھوٹ جاتی۔ مگر پھر کسی احساس کے تحت میں اسے ہسپتال لے جانے کی بجائے ایک دائی کے پاس لے کر چلی گئی تھی، جس کو کچھ زیادہ تجربہ نہ تھا۔ میں اس کو ہر لمحہ بس یہی دعا مانگتی رہی تھی کہ وہ منحوس کسی طرح میری بیٹے کی زندگی سے نکل جاتی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بچہ تو بچ گیا تھا، مگر بچے کی پیدائش کے وقت ہی سمیرہ دم توڑ چکی تھی۔ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ میں نعمان کے بیٹے کو پا کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی سمیرہ کی موت نے میری خوشی کو 4 چاند لگا ڈالے تھے۔ میں نے اس دائی کو کچھ زیادہ پیسے دیے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ خود ہی سمیرہ کو دفنا ڈالے۔ مجھے اس بات کی بھی بہت زیادہ خوشی تھی کہ مجھے میرے نعمان کی اولاد مل گئی ہے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ بھی بیٹا تھا جو میرے بیٹے کی نسل کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں نے نعمان کو یہ بتایا تھا کہ میں سمیرہ کو شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال میں لے کر گئی تھی، مگر سمیرہ نے اپنے حمل کے دوران بہت ساری ایسی غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے اس کی اپنی جان تو چلی گئی۔ نعمان نے میری بات پر بہت آسانی سے یقین کر لیا تھا، کیونکہ میں اس کی ماں تھی اور اس کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا۔ نعمان چھٹی پر پاکستان آنے والا تھا، مگر سمیرہ کی موت کا سن کر اس نے پاکستان آنے سے ارادہ بدل دیا تھا، کیونکہ وہ سمیرہ کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پایا تھا، اس لیے وہ اپنے بچے سے بھی ملنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلی بار مجھے نعمان کے نہ آنے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں نے سمیرہ کا انتظام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی تھی۔ میں نے اس دائی کو مزید ڈھیر سارے پیسے دے دیے تھے تاکہ وہ اپنا منہ نہ کھولے۔ میں نے نعمان کے بیٹے کا نام الیان رکھا تھا۔ میں ہر وقت الیان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتی تھی۔ الیان کو پا کر مجھے ایسا لگا تھا جیسے نعمان کا بچپن میرے سامنے ہے۔ وہ ہو بہو نعمان کی تو فوٹو کاپی تھا۔ جس طرح سے میں نے اپنے نعمان کا خیال رکھا تھا، اس طرح سے میں نے الیان کی پرورش میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہ چھوڑی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ جب نعمان چھٹی پر پاکستان واپس آئے گا تو میں اس سے دوسری شادی کی بات چیت کروں گی، کیونکہ اب تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اکیلا تو نہیں پال سکتا تھا نا۔ میرا کیا بھروسہ تھا میری زندگی کب تک تھی؟ اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں نعمان کی دوسری شادی کر دوں۔ میں اپنی زندگی میں نعمان کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروا کر اس کا ہنستا بستا ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔
سمیرہ کی موت کے 1 سال کے بعد آخر کار نعمان افسردہ دل کے ساتھ پاکستان واپس آ گیا تھا۔ میں نے موقع ملتے ہی اس سے دوسری شادی کی بات کر لی تھی۔ میں نے الیان کو اس کی گود میں ڈال دیا تھا اور اس کو کہنے لگ گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا خیال کر لے اور اس کی خاطر ہی وہ دوسری شادی کر لے، کیونکہ اس معصوم ننھے سے بچے کو تو ایک ماں کی اشد ضرورت ہے۔ نعمان نے میرے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا اور مجھے کہنے لگا تھا، پہلے اس نے جو مجھ سے حق چھینا تھا اب وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں جہاں بھی اس کی شادی کرنا چاہتی تھی وہ تیار تھا، مگر اس سے پہلے وہ ایک آخری بار سمیرہ کی قبر پر جانا چاہتا تھا۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ منحوس لڑکی تو ویسے ہی مر گئی تھی، اس لیے میں نے نعمان کو خوشی خوشی سمیرہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود اس کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آگے جو ہونے والا تھا وہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ جب میں نعمان کو لے کر اس دائی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی تھی جہاں پر سمیرہ کی قبر تھی، تو میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ وہاں پر تو کوئی قبر تھی ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا شاید کہ میں غلط جگہ پر آ گئی تھی، مگر میں غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے اس دائی نے جس جگہ کا بتایا تھا میں اسی جگہ پر تو کھڑی تھی۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اور اس جگہ سے غائب قبر دیکھ کر نعمان بھی مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے لگا تھا۔ تب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیا کہتی، کیا جواب دیتی اور کیا بتاتی۔ میں تو خود کبھی بھی سمیرہ کی قبر پر آئی ہی نہیں تھی، بلکہ میری تو اس سے جان ہی چھوٹ گئی تھی۔ میرے لیے تو اتنا ہی بہت تھا۔ نعمان تو جیسے غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور مجھ پر چیخنے چلانے لگ گیا تھا کہ اس کی بیوی کی قبر کہاں ہے۔ میں نے بہت مجبور ہو کر اس دائی سے دوبارہ رابطہ کیا تھا اور اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگی تھی کہ آخر اس نے سمیرہ کو کہاں پر دفن کیا ہے۔ میری بات سن کر وہ دائی چند لمحے کے لیے تو بالکل خاموش کھڑی رہ گئی تھی، جیسے بات کرنے کے لیے وہ الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ تب اس دائی نے مجھے جو خبر سنا دی تھی مجھے ایسا لگا تھا جیسے میری دنیا ایک دم سے اندھیر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی تھی، جب میں سمیرہ کے بچے کو لے کر اس کے پاس سے چلی گئی تھی تو سمیرہ کے بے جان وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ وہ مردہ نہیں تھی، اس کے دل کی دھڑکن کچھ لمحوں کے لیے بند ضرور ہو گئی تھی لیکن وہ مری نہیں تھی۔ اس بارے میں نعمان کو معلوم ہوا تھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت بھر آئی تھی اور اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی سگی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے تھے۔ میں نے نعمان کو لاکھ سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ میں سمیرہ کو قبول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہی میں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، مگر نعمان مجھے کسی بھی صورت معاف کر دینے کو تیار ہی نہیں ہوا تھا۔ اس دائی نے نعمان کو سمیرہ کا فون نمبر دے دیا تھا اور اس کو کہنے لگی تھی کہ سمیرہ کو یقین تھا کہ اس کا شوہر اس کو ڈھونڈتا ہوا ضرور آئے گا، اور میں بھی غصے میں آ گئی تھی اور اس دائی کو گالیاں دینے لگ گئی تھی اور اس کو کہنے لگ گئی تھی کہ آخر میں نے اس کو اتنے پیسے کس لیے دیے تھے کہ وہ اپنا منہ باندھ رکھے، مگر وہ نعمان کے پیچھے چھپ کر مجھے بتانے لگ گئی تھی کہ سمیرہ نے مجھے اس سے زیادہ پیسے دیے تھے تاکہ وہ حقیقت سب کے سامنے لا سکتی۔ نعمان سمیرہ کو لینے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے بار بار صرف ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، اماں میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ تم نے مجھ سے میری زندگی چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں نعمان کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہ گئی تھی مگر اس نے میری ایک بھی بات نہ سنی تھی اور اس منحوس لڑکی کو واپس گھر میں لایا تھا۔ وہ جس سمیرہ کو گھر لے کر آیا تھا وہ پہلے کے جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی، جو میری خدمت کیا کرتی تھی، میری عزت کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، میرا ہر ظلم و ستم سہ لیتی تھی، لیکن وہ تو اس وقت ایک بہادر عورت بن گئی تھی۔
جس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنے شوہر کی زندگی میں اور گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور تب نعمان نے اپنے بیوی کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال کر دارالامان میں بھیج دیا۔ آج مجھے دارالامان میں رہتے ہوئے 8 سال گزر گئے ہیں، اور میں اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں، کیونکہ مجھے دارالامان میں بھیجنے کے بعد نعمان اپنی بیوی اور بیٹے کو اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر چلا گیا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا، مگر میں ہر روز اس کا انتظار کرتی ہوں، کیونکہ میں تو اس کی ماں ہوں نا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ایک دن میرے پاس ضرور واپس آئے گا۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔